بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ باب قائم کیا تھا، باب صاحب السلعۃ احق بالصوم، سودے کے مالک کو قیمت مقرر کرنے کا زیادہ حق ہے۔ تو اس میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ویسے تو جیسا میرا مال ہے، میں نے فرض کر لیا کہ میرا مال ہے، میں اس کی جتنی مرضی قیمت مقرر کر سکتا ہوں۔ یہ جو عوام میں معروف ہوتا ہے جی آٹے میں نمک کے برابر نفع جائز ہوتا ہے، یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی شرعی اصول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ بس اگر وہ چیز لوگوں کی ضرورت کی ہے تو اس پر اتنا نفع مقرر کر لینا کہ وہ بیچارے اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو جائیں، یہ شرعاً غلط ہوتا ہے۔ تو لہٰذا غلہ وغیرہ اکثر جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، دیگر جو روزمرہ کی ضروریات کی ہیں، اس میں مطلب یوں نہیں کریں گے کہ اتنی قیمت مقرر کر دیں کہ لوگ تکلیف میں آئیں۔ اس میں جتنا اپنا نفع کم سے کم رکھ کر لوگوں کو آسانی دے سکیں، یہ سمجھ لیں مطلوب شرع ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ مثال کے طور پہ میں موٹر سائیکل کی دکان میری ہے، اب ایک موٹر سائیکل عام مارکیٹ میں بک رہی ہے، فرض کر لیں 40,000، اور میں کہتا ہوں 60,000 کی بیچوں گا، میری مرضی ہے۔ اس میں کوئی مجھے آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ 20,000 مزید نفع لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ لوگوں کی موٹر سائیکل ضرورت ہے، لیکن ایسی نہیں ہے کہ اس کے بغیر لوگ تباہ و برباد ہو جائیں، جیسا غلہ ہماری ضرورت ہے یہ بھی ضرورت ہو، نہیں۔ اور اگر میری دکان سے نہیں لے رہے تو دوسری دکان سے لے لیں، وہاں پہ آرام سے 40,000 کی مل رہی ہے، گویا کہ لوگ کوئی تکلیف اور اذیت میں مبتلا نہیں ہوں گے، پھر ہم اپنی چیز کا جتنا بھی نفع مقرر کرنا چاہیں کر لیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ ہاں، اس میں بس ایک صورت ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں۔ بعض اوقات سامنے والا آپ سے اس چیز کی قیمت معلوم کرنا چاہتا ہے کہ آپ کو کتنے میں پڑی ہے، پھر جب آپ اس کا اصل قیمت بتا کے نفع لینا چاہتے ہیں تو وہ پھر مطمئن ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اکثر دکاندار دیکھیں، آپ کے بہنیں کہتی ہیں بھئی کتنے کا ہے گلاس، تو کہا جی 20 روپے کا، وہ کہتی ہیں بہت مہنگا ہے، تو آپ کہتے ہیں جی 18 کا تو مجھے گھر پہ پڑا ہے، 2 روپے تو نفع لے رہا ہوں۔ تو یہ اگر آپ سچ کہہ کے لے رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ جھوٹ بولیں، یہ آپ کو گلاس پڑا ہے 8 روپے کا اور آپ کہیں 18 روپے کا گھر پہ پڑا ہے، 2 روپے صرف نفع لے رہا ہوں۔ اب اگرچہ جیسے میں نے بتایا گلاس کوئی غلہ تو نہیں ہے کہ روزمرہ کی ضرورت ہو، اس میں زیادہ نفع لے سکتا تھا، لیکن جھوٹ بول دیا، اس وجہ سے اس میں دھوکہ دہی شامل ہو گئی، اور اس کو بیع مرابحہ کہتے ہیں کہ جس میں مالک چیز کی اصل قیمت ظاہر کر کے اور پھر بتاتا ہے کہ میں کتنا اس پہ نفع لینا چاہ رہا ہوں۔ چونکہ اس میں سامنے والا اصل قیمت سن کر آپ پر اعتماد کر کے پھر اس کو خریدتا ہے، اس لیے آپ اگر غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں تو آپ شدید گناہگار ہوں گے۔ بلکہ اگر بعد میں یہ ظاہر ہو جائے کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا تو شریعت خریدنے والے مشتری اس کو کہتے ہیں، مشتری کو اختیار دیتی ہے، وہ چاہے تو بیع کو ختم کر دے کیونکہ آپ نے دھوکہ دیا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ تھوڑی سی صورتیں ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ سودے کے مالک کو قیمت مقرر کرنے کا زیادہ حق ہے۔ اس پر حدیث لائے ہیں 2106 نمبر، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنو نجار، تم مجھے اپنا باغ قیمتاً فروخت کر دو۔ راوی کہتے ہیں اس باغ میں کھنڈرات تھے اور کھجور کے درخت تھے، تو اس میں چونکہ مسجد بنانی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے طلب فرمایا، پھر انہوں نے جو قیمت بتائی نبی کریم نے وہ قیمت ان کو دلوائی۔ یہاں اگرچہ قیمت کا ذکر نہیں، لیکن باب جو عنوان جو قائم کیا ہے اس کے اعتبار سے پھر یہ مقصود یہی ہے امام بخاری کا کہ ان کا پلاٹ تھا، ان کو حق حاصل تھا قیمت مقرر کرنے کا، انہوں نے جو قیمت بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ قیمت دلوا دی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جیسے اب آپ کوئی پلاٹ بیچنا چاہتے ہیں، کوئی دکان بیچنا چاہتے ہیں، کوئی مکان بیچنا چاہتے ہیں، چونکہ یہ روزمرہ ضروریات کی وہ چیز نہیں ہے جیسے غلہ وغیرہ ہوتا ہے، تو اس میں آپ جتنا بھی پروفٹ رکھنا چاہیں آپ کی مرضی ہے۔ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے جی آٹے میں نمک کے برابر رکھیں، آپ بالکل رکھ سکتے ہیں، ہاں بس اس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو۔ اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو اس میں گناہ گار ہوں گے، سچ بولیں آپ، ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں نہیں کہ کتنے کا پڑا ہے، آپ بولیں بس جتنے کا پڑا چھوڑ دیں لیکن مجھے اتنا پیسہ چاہیے اس میں، ختم بات۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو یہی بتائیں کہ اتنے میں پڑا اتنا نفع لے رہا ہوں، وہ تو کبھی سامنے والے کے اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے آدمی ایسا کرتا ہے، اور جب اعتماد حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے تو سچ بولنا واجب ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی لازم نہیں ہوتا کہ آپ اس شے کی اصل قیمت بتائیں۔ تو بس آپ نے مکان فرض کر لیں 20 لاکھ کا لیا تھا، قیمت اس کی 1 کروڑ تک پہنچ گئی، تو یہ آپ کو ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے کہ میں نے 20 لاکھ کا لیا تھا، آپ کہیں ٹھیک ہے میں اس کی قیمت 1 کروڑ چاہتا ہوں، اور فرض کر لیں کہ اس وقت قیمت چل رہی ہے 60 لاکھ،
آپ 40 لاکھ زیادہ لے رہے ہیں لیکن آپ کو شرعی طور پہ حق حاصل ہے، وہ چاہے تو لے، نہیں چاہے تو نہ لے، کوئی اور لے لے جا کے پلاٹ، کوئی مجبوری میں نہیں آئے گا، تکلیف میں نہیں آئے گا، اس کے لیے آپ کا پلاٹ اتنا مہنگا کر کے بیچنا کوئی باعث ضرر نہیں ہے، وہ دوسری جگہ سے بھی دوسرا پلاٹ لے سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ذرا بیلنس قائم کریں۔ ایک تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسی بھی چیز ہو ہم جتنا مرضی نفع لیں، یہ نہیں ہے، لوگ اذیت میں آ رہے ہیں، تکلیف میں آ رہے ہیں، غلہ وغیرہ جیسے ہے تو کیسے آپ زیادہ لے سکتے ہیں، اس میں آپ کو کم کرنا ہوگا۔ اور بعض جو یہ کہتے ہیں کہ جی آٹے میں نمک کے برابر بس نفع جائز ہے، باقی نہیں، یہ بھی غلط کرتے ہیں۔ غلے وغیرہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے روزمرہ ضروریات کی چیزیں نہیں ہیں، اس میں چاہے جتنا مرضی نفع رکھے، کوئی زیادہ نفع حرام نہیں ہوتا کہ زیادہ لے لیا تو حرام لے لیا، یہ بھی غلط ہے۔ تو اس لیے شریعت کو پہلے سیکھا جائے، پھر اس کے بعد اس طرح کے فتوے جاری کیے جائیں۔ خالی سنے بات کے اوپر اور آپ آ کے اصول بیان کر رہے ہیں، شرعی اصول جیسے آٹے میں نمک کے برابر جائز ہے، اس کے علاوہ نہیں، کہاں لکھا ہے؟ اچھا چلیں یہ بتائیں، کسی حدیث میں ہو، قرآن میں ہو، کسی بزرگ نے بیان کیا ہو؟ تو آپ اتنے بڑے بزرگ ہو گئے کہ چاہے قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، بزرگوں نے بیان نہ کیا ہو، آپ کی بات کو قبول کریں، نہیں کریں گے تو آپ ناراض ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ کے رسول کی نہ مانیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی اس بیہودہ بات کو رد کر دیا جائے تو بہت بڑا جرم کر لیا کسی نے۔ تو ناراض مت ہوں۔ بعض ہمارے گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ اس قسم کے مقولے زیادہ اپنے ذہنوں کے اندر رکھتے ہیں، کیونکہ علم تو ہمارے گھروں میں داخل ہونا عرصہ دراز ہو گیا، ختم ہو گیا ہے۔ سرپرست سے لے کر نیچے تک سب کے سب علم دین سے خالی، نام چراغ دین اور نور دین ہے، نام ایسے ایسے رکھیں گے کہ وہ پورا دین سمٹ کر اس کے اندر بظاہر نظر آتا ہے، لیکن جب وہ معلوم کریں تو ABC بھی نہیں آتی ہمارے دین کی۔ اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ سوچ اور فکر پیدا کریں کہ اس طریقے سے ہم جہالت کے ساتھ، دین پورا کامل اور اکمل ہے، اس سے ہمارے دین کے مقابلے میں دنیا کا کوئی بھی دین کامل نہیں ہے جتنا مذہب اسلام ہے۔ چیلنج ہے، کوئی بھی آ کر بیٹھے ہیں، بات کر کے دیکھے، ہمارا مذہب اسلام سب پر فوقیت رکھتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس دین کامل کو پانے والے اپنے آپ کو کامل بنانے کے لیے کامل سوچ نہیں رکھتے ہیں، سوچیں ناقص ہیں۔ کون سیکھے اپنا دین؟ کون قرآن سے؟ اس طرح کے مقولے معروف ہو جاتے ہیں مارکیٹوں کے اندر، خاندانوں کے اندر، اور وہ مقولے بطور دلیل پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں اور اپنے لیے شدید گناہ جاریہ کیا جا رہا ہوتا ہے، شدید گناہ جاریہ، کیونکہ یہ پھر آگے چلتی ہے بات۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام، آسان بات نہیں ہے جس کو ہم نے بہت معمولی اور آسان بنا لیا۔ دین کے بارے میں کمنٹس پاس کرنا یہ بہت آسان کر دیا ہے۔ آپ کے نبی فرما رہے ہیں زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے بہت ہی بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ آپ غیر دین کو دین بنا کر پیش کریں۔ جو بات اللہ رسول نے بیان فرمایا اس کو ایسے انداز سے بیان کریں جیسے کوئی بہت بڑا شرعی حکم آپ کو معلوم ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہوتا ہے۔ اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے۔